کا نام ہے کربلا کے ریگزار میں حسین کی اذان کا نام ہو۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں، آج کسی سے مخفی نہیں، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے، تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا۔ اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا۔ اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا۔ تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں جی، کاروبار کا پتہ ہمیں کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا، تم ڈھونڈو تو صحیح۔ ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خاک تو چھانو، ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے۔ آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے، یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے جو مرضی کہتا پھرے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، وہ تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی۔ یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا۔ آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی۔ جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں صحیح، حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں۔ اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں۔ کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے،
घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में नवाफिल अदा करो और कुरान मजीद की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो। अगर घर में रोजाना की बुनियाद पे कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बन जाए तो फिर कोई जिन, कोई भूत, कोई आसेब और कोई बदरू आपको तंग नहीं कर सकती। जहां कुरान की तिलावत तसलसल के साथ होती होगी वहां जिन नहीं होगा, वहां टूने नहीं होंगे, वहां जादू नहीं होगा, वहां साया नहीं होगा, वहां रहमत इलाही का साहिबान तान दिया जाएगा। जहां कुरान पढ़ा जाए वहां नुज़ूल बारह होता है, रहमतों की बरसात होती है। और फिर अगर ये जगह अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, तो फिर तो दोहरी बरकत हो जाएगी ना। वो मियाँ साहब ने कहा था ना कि दूध अंदर जे खंड रलाइए ते मजा हो जावे दूना, कि दूध खुद भी मीठा होता है तो उसके अंदर अगर चीनी भी शामिल कर ली जाए। ये रोशनियों का मंबा है, ये मस्तर है उजालों का। इस किताब से इतनी रोशनियां फूटती हैं कि जिंदगी के सारे अंधेरे खत्म किए जा सकते हैं। ये तमानियत कल्ब का सबब भी है, ये रूह के उजालों का सबब भी है, ये किताब जिंदगी है, किताब हयात है। इसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक अगर जिंदगी बसर करेंगे तो ये जिंदगी भी खूबसूरत होगी और इस जिंदगी के बाद एक और शुरू होने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी भी खूबसूरत होगी। कुरान कब्र में चरागां करेगा, कब्र में रोशनियां देगा, कब्र में उजाला करेगा। इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे शिफा के नुस्खे रखे गए हैं कि हमारी जिंदगी के रोजमर्रा मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पे आजकल हर बंदा मुआशी तौर पे परेशान है, तो सूरा वाक़िया सिर्फ 3 रुकुओं पर मुश्तमिल है। अगर ये मामूल जिंदगी बना ले तो सूरा वाक़िया जहां होगी वहां नहुस्तें और बेबरकतियां नहीं होंगी। सूरा यासीन पढ़ोगे तो बेपनाह बरकतें इसके दामन में रखी हुई हैं। इसी तरह सूरा इखलास सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब नसीब कर दिया जाएगा। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हुजूर से कहा, कसीरुल अयाल हूँ, ज़राए आमदनी बहुत थोड़े हैं, तो मेरे लिए कोई दुआ कीजिए, कोई मुझे नुस्खा बताइए। तो आका करीम ने उसको जो नुस्खा बताया सुनो। फरमाया जब घर जाए तो घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। ये कितना सौखा नुस्खा है और कितना अच्छा वजीफा है। घर वाले भी खुश, अल्लाह रसूल भी खुश। उसके बाद एक मरतबा सूरा इखलास पढ़ लिया करो। गुर्बत तोड़ नुस्खा, जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद एक मरतबा सूरा इखलास। और मेरे हुजूर ने फरमाया कभी ऐसा हो कि तू घर जाए, घर में कोई भी मौजूद ना हो, तो फरमाया अमल छोड़ना नहीं, फसल्लिम अलैया, फिर मुझे सलाम कह देना। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम ना हो कोई वहां सरकार होते। वो कहते हैं मैं अमल शुरू कर दिया, घर जाता अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम के बाद मैं सूरा इखलास एक बार पढ़ देता। इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। तो कुरान को अपनी जिंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो, दुनिया भी सवरेगी, कब्र भी सवरेगी, नज़ा का आलम भी सवरेगा, हशर में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें भी नसीब होंगी और रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इस किताब से जुड़ो, इसको वरक वरक पढ़ो, इसको हरफ हरफ पढ़ो, इसको रुकू रुकू पढ़ो। इसका एक एक आयत मुमकिन हो तो एक